میری طرف سے آپ سب کو مسیح خداوند میں سلام پہنچے، اور آج کا دن آپ سب کے لیے، میرے لیے، کلیسیائے پاکستان اور عالمگیر کلیسیا کے لیے برکت کا باعث ہو۔ انجیل مقدس میں سے آج کا جو حوالہ ہے، مقدس پالوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے 8ویں آیات تک۔ پہلی 2 آیات میں گریٹنگز ہیں، دعا ہے، اور پھر ایک خاص ہے جو 3 آیت سے 3 اور 4 آیات میں ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں گے۔ مقدس پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس حوالے پر غور کریں گے، اور 3 آیت کا آغاز مقدس پالوس رسول جن الفاظ سے کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے، پھر سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوگا جو بات آج ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اس میں 2 اہم باتوں کا بیان ہے۔ ایک تو ان برکات کا تذکرہ ہے جس کا مقدس پالوس بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چن لیا اور برکت بخشی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند، تو یہ ایک یونانی لفظ ہے، کیریوس، جس کا مطلب ہے مالک، آقا، ماسٹر، اور اسی لفظ کو ترجمہ کیا گیا ہے جو خدا کا نام ہے یاوے۔ لیکن چونکہ عام لوگ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے رومی کرتے تھے، ماں سارا نے استعمال کیا، تو اس کا مطلب مالک ہے، آقا ہے۔ تو انگریزی میں اس کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کیپٹل ایل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جو دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، افسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کورٹوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ اسمال ایل کے ساتھ۔
یہ تھوڑی سی وضاحت تھی اس لفظ کی. اب جب ہم وہ کہتا ہے کہ باپ کی حمد و جس نے باپ نے چنا ہے ہم کو مسیح میں، اور چننے کے ساتھ جو خاص بات آج زیر بحث آنی ہے وہ چوتھی آیت میں ہے کہ ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا. تو کسی دوست نے سوال کیا کہ اگر ہمیں ہی بنائے عالم سے پیشتر چن لیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا بنے گا؟ مطلب اگر خدا نے ہمیں چن لیا ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو آج میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے چن کیسے لیا. اس سے پیشتر کہ میں اس بات پر جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تیسری آیت میں ایک لفظ لکھا ہے کہ آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. تو دیکھ لیں کہ اس نے کون کون سی برکات ہمیں بخشی ہیں. میرے ساتھ نکالیے 7ویں اور 8ویں آیت اسی باب کی جو پڑھی گئی ہے، آخری 2 بلکہ 6 سے شروع کر لیتے ہیں. تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. یعنی یہ بخشش ہے. اور پھر ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہوتی ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے، اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ چوتھی آیت کی بھی کہ کس طرح سے خداوند نے ہمیں آسمانی برکتیں تو بخشیں اور اسی کے ساتھ ہمارا جو چنا جانا ہے وہ شامل ہے بنائے عالم سے پیشتر. کس طرح سے کہ دیکھیں اس نے 6 آیت میں لکھا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے. اور فضل کا مطلب ہے ایسی حمایت جس کے ہم حقدار نہیں تھے، ہم پر یہ خاص فضل ہوا ہے. اور پھر 7ویں آیت میں بڑی صفائی سے لکھا ہے کہ اس میں ہم بنائے عالم سے پیشتر چنے گئے ہیں. یہ درست بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا بچایا جانا خدا کے منصوبے میں تھا اور اس کے وسیلہ سے اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی ہے. تو جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی اگر تقدیر، مسئلہ تقدیر پر جب بات کی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر خدا نے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے کہ اس نے گناہ میں مرنا ہے، اس نے ہمیشہ کی زندگی پانی، اس نے اس عمر میں خداوند کو قبول کرنا ہے، تو پھر اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شعر ہے جو پتہ نہیں مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں. کسی نے کہا کہ قسمت میں لکھا تھا جی تو جی میں نے، قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے، اگر نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہوتا، تیرا لکھا جو نبھایا تو کیا خطا کی میں نے. یہ صرف بتانے کے لیے ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں چن لیا. کس طرح سے؟ ہماری کوئی اہلیت یا قائلیت نہیں ہے، اس نے چنا ہے ہمیں مسیح خداوند میں. اگر ہم
اس نے یہ کسی ایک شخص کے لیے، منیر کے لیے، وقاص کے لیے، عاشر کے لیے یا عارف کے لیے، عامر کے لیے نہیں، بلکہ اس نے جہان سے پیار کیا اور اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جو کہہ دیا، جو طے ہو گیا ہوا ہے، بے شک جو طے ہے وہ اس طرح سے طے ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر آج اگر ہم بات کریں، جب سے دنیا بنی ہے، مکھی، شہد کی مکھی کے شہد بنانے کا طریقہ کوئی تبدیل ہوا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں شاید ہاں، لیکن نہیں۔ اگر آج انسان نے شہد کی مکھیاں پالنا شروع کر کے ان سے شہد لینا شروع کیا ہے تو طریقہ شہد بنانے کا وہی ہے، ورنہ وہ شہد نہیں ہوگا۔ اگر شہد کی مکھی نہیں بنائے گی تو وہ شہد نہیں ہوگا۔ دوسری مثال، ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کا دور ہے، ٹپس پر پوری دنیا انگلیوں پر ہے، کمپیوٹر کی انگلیاں کر لیں، موبائل کی انگلیاں کی بات کر لیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر کونج اپنی ڈار سے بچھڑ جائے تو آج بھی وہ رستہ بھول جاتی ہے اور واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں مل پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سسٹم ہے، مکڑی کے جالا بنانے کا آج بھی وہی طریقہ ہے۔ اگر کوئی چیز بدلی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اور وہ بھی بدلا خود سے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اسے فعل مختار پیدا کیا ہے۔ اب اس نے، اگر آپ دیکھیں مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 3 آیات، تو امید ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر نہیں۔ میرے عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنائے عالم سے پیشتر چنے جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں مطلب یہ تھا کہ منیر کچھ بھی کرے، وقاص کچھ کرے، عاشر یا عامر کچھ بھی کرے، انہوں نے نجات پانی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ہے۔ اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو پھر خداوند فرماتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں۔ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 25واں باب، اس میں لکھا ہے 40ویں آیت میں کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، لو۔ لیکن اس کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ ایسی کہا کہ لے لو۔ اگر ایسے کہنا ہوتا تو دوسروں والوں کو بھی کہا جاتا، جو اس کے بعد والے تھے، جنہوں میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس چنے گئے ہیں جنہوں نے اس چنے ہوئے وسیلے کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ مجھے پھر وہ ایک آسان سی مثال دینی پڑے گی کہ
ایک ڈاکٹر نے دوائی آپ کو دے دی ہے، آپ کو سمجھا دی ہے، دوائی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اب اگر آپ اسے صرف ہاتھ میں رکھتے ہیں، شلف پہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، تو اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا، جو کام ڈاکٹر کے کرنے والا تھا وہ اس نے کیا۔ اب آپ اسے قبول کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کے لیے ہے۔ اور میں اکثر پینل کی مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر پینل بنو میں اپنی ماں کا اکلوتا، بیوہ عورت کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا جو وائرل انفیکٹڈ تھا، اور یہ طے تھا کہ جب وہ اس کا آپریشن کرے گا تو مریض تو 100% ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر مر جائے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہ آپریشن کرنا ہے۔ پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بات سمجھانے کے لیے ہے، لیکن سچا واقعہ۔ صبح 4 بجے تک دونوں ماں بیٹا بحث کرتے رہے۔ ماں نے کہا بیٹا پینل تو زندہ رہے گا تو یہ ایک شخص ہے، تو بہت سارے لوگوں کے لیے جان بچانے کا سبب ہوگا۔ بیٹے نے کہا ماں خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی ہے اکیلے کے لیے، اور اگر میں اس مریض کا آپریشن نہیں کرتا تو اس مریض کے لیے تو ڈاکٹر پینل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ نجات کا تعلق اس میں اور اس کے خون کو قبول کرنے کے ساتھ ہے۔ بنائے عالم سے بیشتر ایک منصوبہ چن لیا گیا ہے، اور اب اس منصوبے کو قبول کرنا اور رد کرنا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اب اس نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے؟ سب سے پہلی بات 7ویں اور 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ پہلی بات کہ اس نے مخلصی دی ہے، اس نے قصوروں سے معافی دی ہے، اور اس کے فضل کی دولت ہمیں حاصل ہے۔ میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ خدا کا منصوبہ جو ابتدا میں تھا وہ باپ، بیٹے اور روح القدس خدا ثالوث کی کونسل میں طے پایا۔ اس میں خداوند یسوع مسیح نے مجسم ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم بنائے عالم سے پیشتر بنائے گئے منصوبے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اس میں اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نجات اور گناہوں کی معافی اور مخلصی پاتے ہیں، اور یہ اس کا فضل ہے۔ دوسری بات حکمت اور مکاشفہ ہے۔ 8ویں آیت میں جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم 17ویں آیت بھی پڑھ لیں۔ لکھا ہے کہ خدا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان اور حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے۔ یہ وہ برکات ہیں جو برکات ہیں جو ہم اس پر ایمان کے سبب سے پاتے ہیں، اور پھر اس نے ہمیں کچھ خدمات سونپی ہیں جو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم کوئی فالتو لوگ نہیں ہیں، اس نے ہمیں چن لیا ہے، تو چننے کے بعد اس نے ہمیں کچھ رسپانسبلٹی بھی دی ہے، اور اگر
चौथी आयत में लिखा है जैसा कि चुनाचे उसने हमको बनाया आलम से पेशतर चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसके बाद उसने हमें ज़िम्मेदारियाँ दी हैं जिसका तज़किरा हम पढ़ते हैं चौथे बाब की 11वीं और 12वीं आयत। देखें मेरे साथ 11वीं आयत में लिखा उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी, बाज़ को मुबश्शर, बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया ताकि मुक़द्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। अब उसने अपने काम को कर लिया पूरा, ठीक है जी, उसने अपने काम को पूरा करके अब हमें जिम्मेदारियां दी हैं। हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि मेरा रोल क्या है। वैसे जो पहली बात लिखी है रसूल, तो मेरे अज़ीज़ों मैं ज़ाती तौर पर तो इस बात का कायल हूँ कि हर एक शख्स जो मसीही होने का दावा करता है, जो क्लेम करता है कि वो मसीह है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि रसूल का मतलब होता है पैगाम रसां। और मुझे और आप सबको ये ज़िम्मेदारी दी है कि ज़िंदगी के कलाम को, खुदा यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जिसका इजहार उसने सलीब पर किया, तमाम दुनिया में लोगों तक लेकर जाएं। ये मेरी और आपकी, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है। तो ये तो है सबकी ज़िम्मेदारी। इसके अलावा आगे आप ख़ुद तय करें कि खिदमत गुजारी के काम में कौन सी ज़िम्मेदारी खुदा ने मुझे दे रखी है, और फिर उसको पूरा करना हम सब का फ़र्ज़ है। अगर आप इन आयात पर गौर करें तो आपको तय करना है कि मुझे कौन सी ज़िम्मेदारी दी गई है। अगर हम चाहते हैं इस बात को समझना कि किस तौर से खुदावंद ने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है, तो हमें 2 और आयात देखनी है, क्योंकि हमें उसने ये ज़िम्मेदारियां इसलिए दी हैं क्योंकि उसने हमें इसके लिए समझ भी अता की है। मेरे साथ बराए मेहरबानी मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 35वीं आयत ज़रा देखें। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 13वां बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को ज़ाहिर करूँगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। तो इसके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को इसकी समझ नहीं। लोगों ने एक सवाल किया कि तो इनके साथ तमसीलों में बातें क्यों करता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इन बातों की समझ दी गई है, उसने हमें समझ दी है। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो खिदमात उसने हमें सौंपी हैं को लेकर हम दूसरों तक जाएं और उसके पैगाम को, उसकी उस मोहब्बत को लोगों के साथ बांटें, ताकि वो उसे कबूल करके जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएं। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो सुनाना किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी और मेरी। तो आज 2 बातें आपके साथ जो ख़ास तौर पर शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात कि खुदावंद खुदाए कदूस खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह में हमें बनाए आलम से पेश किया है। अगर हम
اس کے اس منصوبے کو قبول کرتے ہیں، اس کی اس قربانی کو قبول کرتے ہیں، تو ہم چنیدہ لوگ ہیں۔ اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم الگ کیے جاتے ہیں۔ صرف چنا نہیں، اس نے ہمیں ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ تو آج اس بات کا اعادہ کریں کہ خداوند نے مجھے کیا ذمہ داری دی ہے۔ کیا میں رسول، نبی، مبشر، چرواہا، استاد، کیا ذمہ داری خداوند نے مجھے دی ہے، اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آپ اس کا سبب ہیں۔ کیا میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں؟ یہ ہم سب کے لیے ذاتی طور پر، شخصی طور پر سوال ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا، اس نے ہمیں آسمانی برکات جس میں نجات، معافی، حکمت، مکاشفہ بخش دیا۔ اب جو میرا کرنے والا کام ہے، کیا میں وہ کر رہی ہوں؟ میرے عزیزو، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آئیے خداوند کرے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو جو اس نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے پورا کریں، تاکہ مسیح کا بدن جلال پائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد اور ستائش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں چن لیا ہے۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کو پیار کرتا ہے۔ جس طرح تو نے اپنے بندہ پالوس کی معرفت ہمیں اسی خط میں سکھایا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں فضل بخش کہ ہم اپنا کام اسی طور سے کریں جس طور سے تو چاہتا ہے، تاکہ تیرا پورا بدن ترقی پائے۔ ہم اس کو برکت دے اور اپنے نام کو عزت و جلال بخش۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔